سیکنڈ طریقہ التبکیر فی الرزق، فجر کے بعد ایکٹیویٹی رکھنا، کچھ نہ کچھ، سونے کی ایکٹیویٹی نہیں، کام کرنے والی ایکٹیویٹی. التبکیر فی الرزق، حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1832 کے اندر کہ کچھ قافلے صبح صبح فجر کے بعد جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر قافلہ بھجاتے تو فجر کے بعد، اگر کہیں جنگی معاملہ ہوتا تو فجر کے بعد، صحابہ اکرام نکلتے تو فجر کے بعد. ایک قافلہ جا رہا تھا بزنس کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے لوگ جو صبح صبح نکلتے ہیں، اے اللہ ان کے اس صبح کے ایکٹیویٹی کہتے ہیں ان کے زندگیوں میں برکت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا میں دکان کھولتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں نے ان سے کہا کب سے شروع کرتے؟ کہتے ہیں کہ حیدرآبادی گاہک تو 10 بجے سے پہلے آتا نہیں، 10 بجے میں دکان کھولتا ہوں، اس سے پہلے کیا ہے سوتا ہوں. تو میں نے کہا یا تو ایسا کریے کہ صبح صبح تو دودھ یا پیپر بیچنے کا جو کاروبار ہے اس میں کہیں ہاتھ ڈالیے، اس کی وجہ سے آپ کے بڑے کاروبار میں برکت آ جائے گی. یا کم سے کم یہ ہے کہ رات میں جگ کر اپنے غلے کا حساب کرنے کے بجائے اس غلے کو بند کریے، فجر کے بعد اس غلے کو کھول کے حساب کیجئے، کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی وہ ٹائم پہ کریے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لگ جائے گی. کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ چھوٹی سی دکان تھی، اب یہ بڑی دکان بس نہیں ہو رہی ہے، میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں. میں نے کہا زمزم زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ زمزم زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ جیسا کہ حاجر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. وہ تڑپ پیدا کیجئے، وہ اسلام سے کو فالو کرنے کی تڑپ پیدا کیجئے. ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ زمزم نکالنے کی طاقت رکھتے، وہ ایسا پانی جو قیامت تک سوکھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے.